अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ वर्ब के बारे में। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ब के मुतालिक ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस अपलोड की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। पिछले वीडियोस में हमने बताया कि वर्ब को जब हम उर्दू ग्रामर में पढ़ते हैं तो उर्दू ग्रामर में ये जो वर्ब है इसको फेल कहा जाता है, इसको फेल कहते हैं। तो इसके बाद में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, तो आप जानते होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला जो पार्ट है वो नाउन आता है, फिर प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वर्ब है ये एक पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये एक हिस्सा है। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एक हिस्सा है। तो आपको ये भी समझ में आया होगा, पहला ये कि उर्दू ग्रामर में वर्ब को फेल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एक पार्ट है, वर्ब एक पार्ट है। तो इसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन के मुतालिक, जो वर्ब के मुतालिक है। यहाँ पे ये सिंपल डेफिनेशन है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ए वर्ब इज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन ए सेंटेंस। तो यहाँ पे आपने क्या समझना है, यहाँ पे दिया गया है, ये कह रहा है ये डेफिनेशन कि ये जो वर्ब है ये एक एक्शन होता है, वर्ब एक एक्शन होता है, वर्ब एक्शन के मुतालिक बात करता है, वर्ब एक्शन के मुतालिक हमें बताता है। तो ये एक्शन क्या है, इसका क्रक्स, इसके मुतालिक एक्शन के मुतालिक मैंने पार्ट फर्स्ट में मैंने बात की। अगर आपने वो नहीं देखा, वो पहला पार्ट जो वर्ब के मुतालिक है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मौजूद है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो एक्शन है इसका क्रक्स में बताना चाहता हूँ। ये जो एक्शन है, जब हम कुछ खाते हैं तो खाने को हम एक्शन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम कुछ पिएंगे तो पीने को हम कहते हैं एक्शन। अगर हम कुछ गाएंगे, कोई सॉन्ग गाएंगे, तो गाने को हम कहते हैं एक्शन। अगर हम रोएंगे तो रोने को हम कहते हैं एक्शन। अगर हम मुस्कुराएंगे तो मुस्कुराने को हम कहते हैं एक्शन। गाने को, पीने को, सोने को, रोने को, जो भी वर्ड्स है आप जानते होंगे, दैट ऑल जो वर्ड्स है, दैट ऑल हम कह सकते हैं वो वर्ब्स है। क्या है? वर्ब्स है, आप जानते होंगे, जिनमें एक्शन होती है। इसके बाद ये डेफिनेशन क्या कह रहा है हमें, और स्टेट ऑफ बीइंग इन ए सेंटेंस। स्टेट ऑफ बीइंग के मुतालिक मैंने वीडियो सेकंड में हमने बात की, जो वर्ब के मुतालिक है। तो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देख लीजिए स्टेट ऑफ बीइंग, इसका भी क्रक्स में बताना चाहता हूँ। हमने बताया कि स्टेट ऑफ बीइंग को आप कभी कभार कुछ ग्रामर्स में देखेंगे, स्टेट ऑफ सब्जेक्ट भी, स्टेट ऑफ थिंग भी आप कभी कभार देखेंगे। तो इसका क्रक्स ये है कि सब्जेक्ट के मुतालिक कोई हालत, सब्जेक्ट के मुतालिक कोई हालत, यानी हालत, सब्जेक्ट की हालत के मुतालिक ये जो वर्ब है ये बात करता है। इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट के मुतालिक कोई हालत, ये क्या है, ये है कि सब्जेक्ट क्या है, क्या था, क्या होगा। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट के मुतालिक भी मैंने कुछ वीडियोस, 5 वीडियोस मैंने अपलोड किए, 5 वीडियोस मैंने अपलोड किए। अगर आपने वो नहीं देखे, प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सब्जेक्ट के मुतालिक जो भी कुछ बताया जाए उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, यानी हालत, सब्जेक्ट की हालत क्या है। सब्जेक्ट ठीक है, सब्जेक्ट काला है, सब्जेक्ट वाइट है, क्या है, गलत है, क्या है, उसके मुतालिक, सब्जेक्ट के मुतालिक कोई बात बताया जाए, तो उसकी हालत बयान की जाए, उसी को हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। तो इसकी वजाहत भी सेकंड पार्ट में मौजूद है, आप देख सकते हैं। इन ए सेंटेंस, एक जुमले में,
ایک جملے میں verb جو ہے ایک جملے میں بات کرتا ہے ایکشن کے متعلق, ایک جملے میں یہ state of being کے متعلق بات کرتا ہے. ٹھیک, اگر ہم اسی ڈیفینیشن کو اردو گرامر میں پڑھیں گے, جب ہم اردو گرامر پڑھتے ہیں تو اردو گرامر میں فعل کی وضاحت کیا ہے, اس verb کی وضاحت کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیفینیشن ہم ایسے دیکھتے ہیں وہاں. تو آپ جانیے فعل جو ہے, فعل وہ کلمہ ہے. کلمہ مینز بامانہ لفظ, بامانہ لفظ یا بامانی لفظ, یعنی جس کا کوئی معنی ہوتا ہے, جس لفظ کا کوئی معنی ہوتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں. ادروائز ہم اگر جس لفظ میں کوئی معنی ہی نہیں ہو اس کو ہم محمل کہتے ہیں. اردو گرامر میں کیا کہتے ہیں, محمل کہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے اس کی وضاحت وہاں پہ موجود ہے. مجھے اردو گرامر جو ہے یہاں نہیں پڑھانا ہے, تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کلمہ جو ہے یہ بامانہ لفظ ہوتا ہے. یہاں پہ ہم نے سیکھنا ہے کہ یہ جو verb ہے, verb کیا ہے, فعل کیا ہے. فعل وہ کلمہ ہوتا ہے, وہ بامانہ لفظ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے. یہ اسی کا ٹرانسلیشن ہے, اسی انگلش ڈیفینیشن کو یہاں پہ ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا, اسی کا ٹرانسلیشن یہاں پہ یہ موجود ہے. ہم اردو گرامر میں اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں. وہاں پہ اردو گرامرس میں آپ دیکھیں گے فعل کی ڈیفینیشن جو ہے, فعل وہ کلمہ ہے, یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے. ٹھیک, جو میں نے ریسنٹلی بتایا اس میں ایکشن, یہ یہاں پہ یہ اسٹیٹ آف بینگ یعنی اسٹیٹ آف سبجیکٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں, یعنی سبجیکٹ کی حالت. ٹھیک, تو اب ہم دیکھیں گے ایگزامپلوں میں, یہاں پہ کچھ مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ جو ڈیفینیشن ہے, ڈیفینیشن آف verb کے متعلق ہم مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو چلو ہم دیکھتے ہیں پہلی جو یہاں پہ ایگزامپل ہے, I am eating food. اس کا مطلب ہے میں کھانا کھا رہا ہوں, میں کھانا کھا رہا ہوں. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے جن کا گرامر براڈ ہے وہ جان سکتے ہیں, وہ جانتے ہوں گے کہ یہ جو سینٹنس ہے یہ ٹینس جب ہم پڑھتے ہیں تو ٹینس میں پریزنٹ کنٹینیوس جو ہے, پریزنٹ اس میں یہ پازیٹیو سینٹنس ہے, اس کا یہ پازیٹیو سینٹنس ہے. آپ تو یہ مجھے ابھی وہ نہیں پڑھانا ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سینٹنس میں یہ جو ایٹنگ ہے یہ یہاں پہ ورک کرتا ہے ایز ورب. یہاں پہ یہ کیا ہے, یہ ورب یہاں پہ ہے, کیا ہے, یہ یہاں پہ ایکشن بتاتا ہے. یہ جو verb, یہ جو یہاں پہ ورڈ ہے یہ ہمیں ایکشن بتاتا ہے, یہ ہمیں کوئی حرکت بتاتا ہے. وہ کون سی حرکت ہے, وہ ہے کھانا, وہ ہے کھانا, وہ ہے ایٹ. ایٹ مینز کھانا, ایٹنگ مینز یہاں پہ کیا ہے, کھا رہا ہوں. اس کا یہاں پہ کیا ہے, آئی مینز یہاں پہ میں, یہ سبجیکٹ ہے, یہ ہیلپنگ ورب ہے. یہ کیا ہے, یہ سبجیکٹ ہے, یہ ہیلپنگ ورب ہے, یہ یہاں پہ ورب ہے, یہ یہاں پہ آبجیکٹ, یہ ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, تو یہاں پہ ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے ان کو, ہمیں یہاں پہ صرف یہاں پہ ورب سمجھنا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایٹنگ ہے یہاں پہ, یہ یہاں پہ ایز ورب ورک کرتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد تو آپ نے یہ سمجھا کہ یہاں پہ ایکشن ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے, یہاں پہ ایکشن ہو رہی ہے. دوسرا پوائنٹ, دوسری ایگزامپل میں, دوسری جو یہاں پہ ایگزامپل ہے اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے مزید. دوسری ایگزامپل ہے ڈاکٹر راجندر پرساد واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف انڈیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ڈاکٹر راجندر پرساد ہے یہ فرسٹ پریزیڈنٹ ہے, فرسٹ پریزیڈنٹ تھا کس کا, یہ انڈیا کا, کنٹری انڈیا کا یہ فرسٹ پریزیڈنٹ تھا. پریزیڈنٹ مینز صدر, یہ پہلا صدر تھا انڈیا کا. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو واز یہاں پہ ہے, اس میں جو واز یہاں پہ ہے یہ کیا ہے یہاں پہ, یہ یہاں پہ ورب ہے. کیا ہے, یہ یہاں پہ ہیلپنگ ورب نہیں ہے, یہ یہاں پہ ورک کرتا ہے مین ورب. یہ یہاں پہ ورب ہے. یہاں پہ اگر کوئی ورب ہوگا اس کے بعد
تو یہاں پہ یہ پھر ہیلپنگ ورب ہو سکتا ہے یا ہوگا بھی یا ہوتا ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ جب اس کے بعد اگر واز کے بعد کوئی ورب آئے گا یا ہوتا تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ جو واز ہے یہ پھر اس ٹائم وہ کرے گا ایز ہیلپنگ ورب. مگر یہاں پہ اس کے بعد کوئی ورب ہی نہیں ہے تو یہاں پہ یہ استعمال ہوا ہے ایز مین ورب. کیا ہوا ہے استعمال؟ مین ورب. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے راجندر پرساد جو ہے یہ جی کا یہ جو ہم جنرل نالج پڑھتے ہیں جی کے کا یہ کوسچن ہے یہ کبھی کبھار آ سکتا ہے کہ پہلا جو پریزیڈنٹ ہے انڈیا کا وہ کون سا تھا، وہ کون سا ہے بھی وہاں پہ ہوگا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جواب میں لکھنا ہے ڈاکٹر راجندر پرساد. تو ٹھیک پہلی جو اگزامپل ہے اس میں ایٹنگ یہاں پہ ورب ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ واز جو ہے یہ مین ورب یہاں پہ ورک کرتا ہے. تو اس کے بعد اس میں کیا ہے، اس میں اسٹیٹ آف بینگ پایا جاتا ہے. اسٹیٹ آف بینگ یا اسٹیٹ آف سبجیکٹ پایا جاتا ہے، اسٹیٹ آف تھنگ پایا جاتا ہے، یعنی سبجیکٹ کی حالت. آپ جانتے ہوں گے کہ یہ جو ڈاکٹر راجندر پرساد ہے یہ یہاں پہ سبجیکٹ ہے. اس کی حالت، اسٹیٹ مینز حالت آف بینگ یا اسٹیٹ آف سبجیکٹ، سبجیکٹ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں. سبجیکٹ کی حالت کیا ہے یہاں پہ؟ سبجیکٹ کی حالت یہ ہے کہ ڈاکٹر راجندر پرساد جو ہے یہ ہے فرسٹ پریزیڈنٹ آف انڈیا، یہ پہلا صدر ہے انڈیا کا. یہ اس کی حالت ہے، یہ اس کی حالت ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ آف بینگ، اسی کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ آف سبجیکٹ، اسی کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ آف تھنگ. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.